السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ ہم بات کریں گے مسلمان کے مسلمان پر حقوق کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بارہا حدیث پاک علماء کرام سے سنا ہے، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کیا ہے۔ آئیے اس ضمن میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، مسلمان کے مسلمان پر وہ 6 حقوق کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق وہ یہ ہے، نمبر 1، جب اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو سب سے پہلے اسے سلام کرو، یا وہ سلام کرے تو جواب دو۔ اور دوسرا ارشاد فرمایا، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ اور تیسرا ارشاد فرمایا، جب وہ خیر خواہی چاہے تو اس کے لیے خیر خواہی کرو۔ اور پھر چوتھا ارشاد فرمایا، جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اور پانچواں ارشاد فرمایا، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ اور چھٹواں ارشاد فرمایا، جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ تو یہ 6 جو مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے۔ آئیے تھوڑی وضاحت کے ساتھ ہم اپنا جائزہ لیں اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ اللہ اکبر! یہ تو حقوق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، اور بہترین تعلیم ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے آپ نے عطا کی ہے۔ لیکن آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو بالکل اس کے برعکس آج معاملہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! آئیے وضاحت کے ساتھ ان 6 حقوق کی طرف روشنی ڈالتے چلے اور ہم اپنا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے سرکار نے جو ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو سلام کرے، تو آج سلام ہم نے خاصوں کے لیے مختص کر لیا ہے، جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو سلام کرے، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، سب کو سلام کرنا ہے، اور سلام میں پہل کرنا ہے۔ جو پہل کرے گا اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو لہذا آج ہم سلام میں بڑی بخالت سے کام لے رہے ہیں، اور ہم نے خاصوں کے لیے سلام مختص کر لیا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ نہ چاہے انتظار کرے کہ کوئی چھوٹا ہی ہمیں سلام کرے، بلکہ پہل کر کر کے ہم آگے بڑھ کر کے سلام کریں، اس میں زیادہ جو کہ ثواب بھی ہے۔ اور دوسری بات، سلام کرنے میں یہ نہ دیکھے کہ ہم بڑے ہو کر کے چھوٹوں کو کر رہے ہیں، بلکہ اس میں یہ دیکھے کہ ہم سنت کس کی ادا کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ الحمدللہ سلام میں پہل فرماتے، تو لہٰذا ہمارے کو بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی جو ہے سرکار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سلام کو عام کرے اور سلام کرنے میں پہل کرے، زیادہ جو ہے نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی کہ دعوت دے تو قبول کرے، آج دعوتوں کا بھی معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ آج دعوتوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عزیزان محترم کہ امیروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور غریب رشتہ داروں کو، غریب دوستوں کو دعوت میں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اور آج دعوتوں کا وقت ایک کہا جاتا ہے، لیکن ایک وقت پر میزبان تشریف لے آتے ہیں، جبکہ مہمان آ کر کے پہلے سے انتظار کر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر! تو آج ہمارے اندر یہ بڑی خرابیاں آ گئی ہے، اس لیے ہم جب دعوت دے تو ہر ایک کو خوش کرے، چاہے امیر ہو کہ چاہے غریب، کیونکہ جو آئے ہیں ہماری دعوت پر وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں۔ تو لہٰذا کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہیے، امیر ہو کہ غریب ہو، سب کو الحمدللہ خوش کر کر بھیجنا چاہیے، اور وقت کی پابندی بھی کرنا چاہیے۔ اور عزیزان محترم، جو فرمایا گیا تیسرا، مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے، یعنی کہ اس کا بھلا چاہے، اسے اچھے مشورے دے۔ لیکن آج یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہم خیر خواہی کرنا تو دور کی بات ہے، آج ایک دوسرے سے حسد، جلن، کوئی ترقی کرتا ہے تو آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچنے میں تلا ہوا ہے۔ شاید کہ یہی سب سے بڑی مسلمانوں کی ناکامیابی ہے، کہ اسی وجہ سے شاید مسلمان ناکامیاب ہو رہے ہیں، نامراد ہو رہے ہیں، کہ ایک دوسرے کو آگے بڑھتے دیکھنا، ترقی کرتے دیکھنا آج دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ!
آپ نے قول تو سنا ہوگا، کر بھلا تو ہو بھلا۔ اگر ہم کسی کا اچھا چاہیں گے تو گویا وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا، اگر ہم کسی کے لیے برا چاہیں گے تو سمجھ جائے کہ وہ ہمارا اپنا برا ہے، وہ ہمارے ساتھ برا ہوگا۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ حدیث پاک پہ روشنی کرتے ہوئے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرے۔ اور جو پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھینک کا جواب دے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے سلام کا جواب دینا واجب ہے، اسی طریقے سے چھینک کا بھی جواب دینا لازم و ضروری ہے۔ یعنی کہ جب مسلمان بھائی چھینکے الحمدللہ کہے، وہ اس کے جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر اس کے بعد جو چھینکا ہے وَيَهْدِكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ، یہ کہہ کر اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور مغفرت کا سوال کرے۔ اور پھر آگے بڑھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5واں حقوق، جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور الحمدللہ جو کسی بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو جہاں پر عیادت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی الحمدللہ قربت کا بھی ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بنی آدم سے کہے گا، اے بنی آدم، کہ میں بیمار ہوا تھا اور تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ مولا، تیری ذات تو اس سے پاک ہے، مبرہ و منزہ ہے، بھلا تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو تو دو جہاں کا رب ہے، اور میں تیری بھلا عیادت کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندے، کیا تجھے اس بات کا علم نہیں ہوا تھا کہ فلاں میرا بندہ بیمار ہوا تھا؟ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے اس کے وہاں پر پاتا۔ تو لہٰذا پتہ چلا اس حدیث پاک کی روشنی میں عیادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ناچیز کا آپ ناظرین کرام کے لیے ایک مشورہ ہے، اگر پسند آ جائے تو عمل کرے اور دعاؤں سے نوازے۔ عریضہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم شادی بیاہ میں دیگر تقریبات میں جاتے ہیں تو لہٰذا کچھ تحفہ طور پر رقم لے جاتے ہیں، لفافہ لے جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب مریض کی عیادت کے لیے جائے تو کچھ رقم لے کر کے جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مریض کو علاج و معالجہ کے لیے، دواؤں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ کہہ نہیں سکتا غیرت کی وجہ سے، یا پھر جو کہ وہ کہنے سے بڑا شرمندہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمارا اپنا خیال ہے کہ ہم اپنے خیال سے مریض کی جب عیادت کے لیے جائے تو کچھ رقم دے تاکہ وہ خوش ہو جائے اور اس کے علاج و معالجہ میں آسانی ہو۔ رہی آخری بات، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنازے میں شرکت کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے میں الحمدللہ جہاں پر میت کے لیے دعائیں مغفرت ہے، عوام کے لیے بھی الحمدللہ اس میں بڑا جو ہے ثواب رکھا گیا ہے۔ لہٰذا علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کی برکتیں یہ ہے، یا تو میت کی مغفرت ہو جاتی ہے یا پھر جو ہے جنازہ پڑھنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر میت نیک ہو، مقبول ہو، اللہ تعالیٰ کی نیک بندی ہو یا نیک بندہ ہو، اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہو، تو لہٰذا اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یا کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کر جانے والا جو میت ہے، یعنی کہ اگر گناہ گار ہے، اگر کوئی جنازہ پڑھنے والے میں نیک ہو، اس کی دعا ہو یا وہ آمین کہہ دے اور اس کی آمین قبول ہو جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے۔ اس لیے جنازوں میں شرکت کرنا چاہیے۔ تو یہ لہٰذا آپ سامعین کرام، ناظرین کرام کے سامنے یہ جو ہے حدیث پاک کی چند جو ہے الحمدللہ معروضات کے ساتھ آپ کے سامنے باتیں گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کیا ہوں۔ آخری میں حاصل کلام یہ آپ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور میرے لیے میں اس میں ایک پیغام یہ دینا چاہوں گا کہ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اور آج بڑی معذرت کے ساتھ میں تمام سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپس میں اتحاد کو بڑھائے، دلوں سے نفرتوں کو دور کرے، محبتوں کو فروغ دے، اپنے آپسی معاملات میں آسانی پیدا کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی برتاؤ اپنائے، اور الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملے، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور الحمدللہ کسی کو اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچائے اور کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ مسلمان کی شان یہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں مسلمان وہی ہے کہ جس کے جو ہے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو جتنے بھی باتیں میں نے میں نے حدیث پاک کی روشنی میں عرض کیا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔